السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك مما اوحى الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى في جہنم ملوما مدحورا افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کی ہے، وحی کی ہے، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود مقرر نہ کرو ورنہ جہنم میں ملامت زدہ دھتکارے ہوئے ڈالے جاؤ گے۔ کیا پھر تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹوں کو چن لیا اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنائی؟ بلا شبہ تم بڑی نازیبا اور خطرناک بات کہتے ہو۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 39 اور 40 39 اور 40 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ جتنی باتیں اس سے پہلے بیان کی گئی، یعنی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 سے لے کر کے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 38 تک جتنی باتیں بیان کی گئی، یہ وہ سب باتیں ہیں جن میں بہترین اخلاق کا ذکر ہوا ہے، اخلاق جمیلہ کا ذکر ہوا ہے، جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، جن باتوں کا جو حکم دیا گیا ہے یہ اخلاق جمیلہ ہے، اور جن باتوں سے روکا گیا ہے وہ بدترین اخلاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تمام کے تمام باتیں جو حکمت کی باتیں ہیں، جن میں کچھ باتوں کا حکم دیا گیا ہے، کچھ باتوں سے روکا گیا ہے، ان تمام باتوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی سے ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کی امت کے لیے نازل فرمایا۔ یاد رکھیے، جو بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر نازل فرمایا، اور وہ تمام باتیں کن کے لیے ہے؟ نبی کے ذریعے سے ان کی امت کے لوگوں کے لیے، کیونکہ نبی کی پوری تربیت اللہ نے کر دی ہے۔ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں سے بالکل پاک کر دیا ہے، بالکل معصوم عن الخطا ہے، وہ شرک کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے اے نبی فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ خطاب کس کو کیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن حکم کن کو دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی امت کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ تمام کی تمام باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے حکم کے طور پر نازل فرمایا، جس میں کچھ باتوں کا حکم دیا گیا کرنے کا، کچھ باتوں کو نہیں کرنے کا حکم دیا گیا، یہ تمام کی تمام باتیں ان کا تعلق ان باتوں سے ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی بنا کر کے بھیجی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو حکم دے کہ دیکھو بابو ایسا مت کرو، دیکھو میری امت کے لوگوں ایسا مت کرو، دیکھو یہ حکم ایسا کرو، دیکھو یہ ایسا منع کیا گیا، ایسا مت کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے کہا، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، جتنے بھی گناہ ہیں اس روئے زمین پر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے ان گناہوں کی سزا دے، یا ہو سکتا ہے معاف بھی کر دے، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ اگر انسان شرک کرے گا نا تو وہ کبھی بھی بچنے والا نہیں ہے، شرک کرے گا تو کبھی بھی بچنے والا نہیں۔ اور شرک کی ایک لمبی لسٹ ہے، شرک کی ایک لمبی لسٹ ہے، یاد رکھیے گا، جو لوگ مزاروں پر جا کر کے سر جھکا رہے ہیں وہ بھی شرک کرنے والے ہیں، یاد رکھیے گا، جو لوگ مزاروں پر جا کر کے سر جھکانے والے ہیں وہ بھی شرک کرنے والے ہیں، مزاروں پہ جا کر کے چادریں چڑھانے والے ہیں وہ بھی شرک کرنے والے ہیں۔ صرف مورتی کے سامنے جھکنے والے، بتوں کے سامنے جھکنے والے صرف وہی شرک کرنے والے نہیں ہیں، مزاروں کے سامنے جا کر کے جھکنے والے بھی شرک کرنے والے ہیں، اس پر جا کر کے چادر چڑھانے والے بھی شرک کرنے والے ہیں، دن باندھ کر کے جا کر کے وہاں پر کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھنے والے مزاروں پر، یہ بھی شرک کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کا کام جا کر کے وہی ہے۔
پھر جا کر کے وہاں پر مانگنے والے وہ بھی شرک کرنے والے ہیں۔ ہماری اس امت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن اور حدیث کے علاوہ لوگوں کے بنائے ہوئے حرام و حلال، لوگوں کے بنائے ہوئے جائز و ناجائز، لوگوں کے بنائے ہوئے طریقوں پر چلنے والے ہیں، وہ بھی شرک کرنے والے ہیں، یاد رکھیے گا۔ کیونکہ انہوں نے، شریعت کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ شریعت کس کے ذریعے سے بھیجا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ اب نبی کی بات کو چھوڑ کر کے لوگوں کی باتوں کو سامنے رکھ کر کے شریعت بنانے والے اور اس شریعت کے اوپر عمل کرنے والے یقینی طور پر یہ بھی شرک کرنے والے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان فرمایا، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ دیکھو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود مت بنانا۔ اس قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ بھی کہا ہے کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے، تم لوگوں کی کیا رائے ہے جس آدمی نے رب کو چھوڑ کر اپنے نفس کو ہی اپنا رب بنا لیا۔ جو ہمارے اندر اپنا نفس ہے نا، اس کو ہی اپنا رب بنا لیا۔ ان لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن لوگوں نے رب کو چھوڑ دیا اور رب کے علاوہ اپنے رب کو ہی، اپنے نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے کلام کے آنے کے بعد، نبی کے فرمان کے آنے کے بعد، ہر چیز کو سمجھ لینے کے بعد اپنے نفس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ بھی رب کے ساتھ دوسروں کو معبود قرار دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو کہا، دیکھو وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود مقرر نہ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، تو تم جہنم میں ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے ہو کر ڈالے جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود مقرر کرو گے، اگر اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود مقرر کرو گے تو تم خود بھی اپنے آپ پر ملامت کرو گے، اللہ بھی تم پر ملامت کرے گا، اور جتنے بھی مخلوقات ہیں سب تم پر ملامت کریں گی۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ تم نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اپنا معبود مقرر کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کو بھی مانتے ہیں، ادھر کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، نفس کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، دنیا پرستی کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر ایسا کرو گے تو بالکل ملامت زدہ ہو کر دھتکارے ہوئے جہنم کے اندر ڈالو جاؤ گے۔ خود بھی تم اپنے اوپر ملامت کرو گے، رب العالمین بھی تمہارے اوپر ملامت کرے گا، اور اس کائنات کی تمام مخلوقات تمہارے اوپر ملامت کرے گی۔ سامعین کرام، اللہ نے فرمایا فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو معبود مقرر کرو گے تو جہنم میں ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے، مدحورا۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ مدحور کا مطلب ہوتا ہے دھتکارا ہوا، یعنی جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ جو آدمی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک مقرر کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور کر دیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما، کیا پھر تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹیاں مقرر کی ہے اور اپنے لیے فرشتوں کو، کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹوں کو مقرر کیا ہے اور اپنے لیے اس نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے؟ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکوں ملعونوں کی تردید فرمائی ہے جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا، جن لوگوں نے لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ملعونوں کے بارے میں کہا کہ جو لوگ ہیں، جو ملعون مشرک ہیں، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، مشرکین عرب کہا کرتے تھے کہ جو فرشتے جو ہیں نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ ان ملعونوں نے سب سے پہلے یہ رائے قائم کیا کہ جو فرشتے ہیں اللہ کے، یہ اصل میں فیمیل ہے، مؤنث ہے، یہ عورتیں ہیں، یہ جو فرشتے جو ہیں اصل میں عورتیں ہیں۔ پہلے ان لوگوں نے یہ رائے قائم کیا۔ اس کے بعد کہا کہ یہ جو فرشتے جو ہے نا، یہ جو عورتیں ہیں اصل میں اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ دوسری بات انہوں نے دعویٰ کیا۔ اور تیسرا، چونکہ یہ فرشتے مؤنث ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، لہذا ہم لوگ اس کی عبادت کریں گے تو یہ اللہ کے سامنے ہم لوگوں کو قریب کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید فرماتے ہوئے کہا افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا، مشرکو کیا تمہارے رب نے تم کو لڑکے دیے اور
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے لڑکیاں مقرر کی. یہ تو بہت برا جو ہے تقسیم ہے. اپنے لیے لڑکا جو تم کو پسند ہے اور اللہ کے لیے لڑکیاں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لڑکا یا لڑکی کچھ بھی نہیں. اس روئے زمین پر اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں سب اللہ کے غلام ہیں. اس روئے زمین پر اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، سب کے سب اللہ کے غلام ہے. کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابری میں اس کی بیوی یا اس کا بیٹا بننے کے لائق نہیں ہے. بیوی اور بیٹے کیا ہوتے ہیں؟ خود اپنے سے ہوتے ہیں، برابری کے ہوتے ہیں. اور غلام کبھی بھی مالک کا برابر نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن کریم میں اس مقام پر کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے لیے تم لوگوں نے بیٹوں کو مقرر کیا اور اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کی. انکم لتقولون قولا عظیما، تم لوگوں نے بہت بڑی بات کی ہے، بہت خطرناک بات کی ہے. اپنے لیے بیٹا جو تم کو پسند ہے اور اللہ کے لیے بیٹیاں جو تم کو ناپسند ہے، جن بیٹیوں کو تم لوگ زندہ درگور کر دیتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کی. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ مریم آیت نمبر 88 سے لے کر کے آیت نمبر 95 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولاد ہیں، وہ بہت بڑی بات کرتے ہیں. ان کی اس بڑی بات سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ رضا رضا ہو کر کے گر پڑے کہ اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتی. بلکہ اس روئے زمین پر ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب اللہ کے پاس جب آئیں گی تو کیا بن کر کے آئیں گے؟ غلام بن کر کے آئیں گے. لقد احصاهم وعدهم عدا. کوئی یہ کہے گا کہ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک تو بے شمار مخلوقات آئے ہوں گے، اللہ کیسے اس کو پکڑ پائے گا؟ اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو اپنے علم میں گن گن کر کے شمار کر کے رکھا ہے. کوئی بھی اللہ سے نہیں بچ پائے گا، کوئی بھی اللہ سے نہیں بچ پائے گا. اور اللہ نے مزید کہا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. سب کے سب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سنگل آئیں گے. ہم بھی، آپ بھی، دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں، جتنی مخلوقات آئی ہیں، جو بھی اللہ کے پاس آئے گی سب سنگل اللہ کے پاس آئے گی. کوئی بھی اللہ سے بچنے والا نہیں ہے. سب کا مالک اللہ ہے اور ساری کائنات اللہ کے غلام ہے. کوئی اللہ کی بیوی، کوئی اللہ کا بیٹا، کوئی اللہ کا اولاد، کوئی اللہ کی بیٹیاں نہیں ہے. اللہ ان تمام باتوں سے بالکل پاک ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.